استمرار نہیں ہوتا، ہمیشہ نہیں ہوتی۔ قالوا سلاما، حضرت پر ایک بار سلام ہو، قال سلام، اب عبارت تھی سلام علیکم، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دوام و استمرار ہوتا ہے تو معنی میں فرق پڑ رہا ہے۔ قال سلام، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو، ہمیشہ ہمیشہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ فما لم سمجھا بعجل حدیث، بس نہیں ٹھہرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیر بھی نہیں کی یہ کہ لے آئے ایک بچڑا بھونا ہوا، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے اس کو جا کر ذبح کیا، بھونا، اور مہمانوں کے سامنے بھون کر رکھ دیا۔ سالن پکانے میں تو دیر لگ جاتی ہے، گوشت پر بھوننے میں اتنی دیر نہیں لگتی، گوشت بھونا مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ اب یہ تو ہمارا سبق ہے، ذرا 26واں پارہ کھولیں، آخری صفحہ، بالکل آخری صفحہ، سورۃ الذاریات ہے۔ یہاں پر ایک انداز چھوٹا سا، بالکل یہ پہلا رکوع مکمل اور دوسرا شروع۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حل اتاک، بڑے علماء کرام اس کو کہتے ہیں استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز، کہ آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، المکرمین، جو بڑی عزت والے تھے، آپ کے پاس بات پہنچی ہے، میں سنا دیتا ہوں کیسے۔ اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، فقالوا سلاما، ان مہمانوں نے کہا آپ پر ایک بار سلام ہو، قال سلام، حضرت نے فرمایا تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلام ہو، قوم منکرون، یہ قوم تھے ناواقف، اجنبی، حضرت ان کو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ قوم ہے۔ فراغ الی اہلہ، اور چلے گئے حضرت اپنے اہل کی طرف، گھر والوں کی طرف چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، بس لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ، سمین کہتے ہیں موٹا تازہ، موٹا تازہ بچڑا ذبح کیا اور بھون کر گوشت مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب میری طرف سارے علماء کرام دیکھیں، موٹا تازہ بچڑا، اور ہمارے حالات کیا ہیں کہ جو بکری بیمار ہے ذبح کر کے مدرسے تھے تو یہ طالب علم کھائے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بچہ آیا مولوی صاحب کے پاس، میاں جی مولوی جی، جی یہ دادی اماں نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے، آپ 8-10 کلو دودھ تھا، برتن بھرا ہوا۔ مولوی صاحب نے پوچھا مجھے 15-20 سال ہو گئے آپ کے محلے میں امامت کراتے ہوئے، آج تک تو آپ کی دادی اماں نے دودھ نہیں بھیجا تھا، آج کیسے خیال آ گیا؟ تو بچے جھوٹ نہیں بولتے، میں نے یہ بات روک دی ہے۔ ہمارے ایک مقتدی تھے، وہ فوت ہو گئے، بوڑھے تھے، تو وہ سائیکل چلا کر آئے 5-6 کلومیٹر، ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے تھے، بوڑھے بھی تھے، 65 سال 70 سال عمر تھی، گرمی بھی تھی۔ گھر میں پہنچے، بس وہ سائیکل سے اترے، گھر میں بیٹھے، ٹھک 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 دروازے پر کوئی آ گیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کو کہا بھائی جا کر کہہ تو دادا گھر نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، پسینے پسینے، بوڑھا بندہ سائیکل چلا کر آیا۔ خیر اب تو وہ پوتا بھی شادی شدہ ہے، بڑا ہو گیا، تو مجھے انہوں نے خود بتایا، اور پھر جو دروازے پر آیا تھا نا وہ بھی ہمارا جماعتی عالم تھا، دوست تھا، اس نے بھی بتایا
جا کر کہو دروازے پر دادا گھر پر نہیں ہے۔ تو اس بچے جھوٹ تو بولتے نہیں، تو بچے نے دروازے پر کہا دادا کہہ رہا ہے میں گھر نہیں ہوں، دادا کہہ رہا ہے۔ بچے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آنے والا تو بڑا ناراض ہوا، تو بچے تو جھوٹ بولتے نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی 15-20 سال ہو گئے مجھے سنبھالنے میں، تمہاری دادی اماں نے تو کبھی دودھ نہیں بھیجا تھا، آج 8-10 کلو دودھ کیسے بھیج دیا؟ بچے تو سچ بولتے ہیں، چھوٹا بچہ۔ انہیں کہا جی وہ دودھ میں بلی نے منہ ڈال دیا تھا، دادی نے کہا مولوی صاحب کو دے آؤ، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، مدرسے میں دے آؤ، اس دودھ میں بلی نے منہ ڈال دیا۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا۔ مولوی صاحب نے جو اٹھا کر برتن پھینکا، برتن بھی ٹوٹ گیا، مٹی کا برتن تھا، دودھ بھی سارا بکھر گیا، بچہ رونے لگ گیا۔ وہ کیسے؟ کیوں رو رہے ہو؟ انہیں روتے روتے کہا مجھے تو اماں مارے گی، اس برتن میں میری اماں میرے بھائی کو پیشاب کراتی تھی، یہ ہماری مہمان نوازی ہے، اس برتن میں اماں پیشاب کراتی ہے میرے بھائی کو، اس میں دادی اماں نے دودھ ڈال دیا، مولوی صاحب کو دے آؤ، مولوی صاحب پیے گا، طالب علم پیے گے، یہ ہماری مہمان نوازی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا بعجل سمین، موٹا تازہ بچڑا۔ اچھا پھر مہمانوں سے پوچھے نہیں کہ کھانا کھاؤ گے؟ ہم تو مہمان سے پوچھتے جی چائے پیو گے؟ تو مہمان کو شرم آ جاتے نہیں جی مہربانی میں نہیں پیتا جی۔ اچھا کئی تو دوست ایسے ہی مولوی صاحب چائے تو نہیں پیو گے، پہلے کہہ دیا نہیں پیو گے، بندہ ہاں کیسے کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی دیکھے، فجاء بعجل سمین، بس لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ، فقربہ الیہم، بس قریب کیا حضرت نے اس کو ان مہمانوں کی طرف۔ اب وہ تو ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہیں، کھاتے نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں چلو مہمان نہ کھائے کھانا بچ جائے گا ہمارے کام آئے گا، شکر ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں نہیں، قال، حضرت نے فرمایا لا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ نا، تمہارے لیے بھون کر لایا ہوں۔ فاوجس منہم خیفہ، بس دل میں چھپایا ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر، دل میں ڈر گئے، کیوں میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے؟ قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈریے نہیں حضرت۔ اب آئے اپنے سبق پر۔ یہاں انداز کیا ہے؟ موٹا تازہ بچڑا بھونا ہوا گوشت سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم، بچ کر کے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، نہیں لمبے ہوتے کھانے کی طرف، یہ جو گوشت بھونا ہوا ہے اس کے جو ہاتھ ان کے لمبے نہیں ہو رہے، ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناکرہم، اوپر سمجھا حضرت نے ان کو، بیگانہ سمجھا ان کو، یہ تو کوئی میرے دشمن معلوم ہوتے ہیں، میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور چھپایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ جلالین نے معنی کیا اضمر فی نفسہ، اوجس کا معنی ازمر فی نفسہ، اپنے دل میں چھپایا، منہم، ان سے، خیفتاً، ڈر، ان کی وجہ سے دل میں ڈر گئے حضرت۔ مولانا میری طرف دیکھیں، پاکستان والا ماحول تو نہیں تھا نا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا اس دور کا رواج تھا کہ جو بندہ کسی کے گھر کا کھانا نہ کھاتا، کسی کے ہاتھ سے پانی نہ پیتا، دشمن سمجھا جاتا تھا، اور جو بندہ کسی کے گھر سے ایک لقمہ بھی کھانے کا کھا لیتا، کسی کے ہاتھ سے پانی پی لیتا، اپنی جان قربان کر دیتا تھا، نمک حرامی نہیں کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا ماحول ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھیں گے اسی کو دھوکہ دیں گے، جس کے ساتھ دوستی رکھیں گے اسی سے بے ایمانی کریں گے۔ حضرت نے سمجھا بھائی یہ تو میرے دشمن ہے، میرے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ڈر گئے دل میں۔ قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں
لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف حضرت دل میں ڈر گئے. اور کرنا اور سارے احباب، حضرت تو دل میں ڈر گئے. فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈرے نہیں. اس کا مطلب ہے فرشتے دل کا حال جانتے ہیں. مبتدئین نے کہا فرشتے دل کا حال جانتے ہیں تو اولیاء کرام دل کا حال کیوں نہیں جانتے؟ اوجس منہم خیفہ کا مطلب ہے دل میں ڈر چھپایا. حضرت دل میں ڈر گئے. فرشتوں کو کیسے دل کا پتہ چل گیا؟ فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں. او مولانا سورۃ الحجر کھولے 14واں پارہ. یہ ہے ہمارے اکابرین کا انداز. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن پاک کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کرتا ہے. 14واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورۃ الحجر. یہاں انداز دیکھیے، انداز کیا ہے. یہ تیسرا رکوع مکمل ہے اور چوتھا شروع ہونے والا ہے. آپ آیت کا نمبر دیکھیں گے 50 کے بعد 51. آسان حوالہ ہے. تیسرے اور چوتھے رکوع کے درمیان میں آیت نمبر 50 کے بعد 51. وَنَبِّئْهُمْ مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور خبر دے دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق. اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے مہمان حضرت پر. فقالوا سلاما، مہمانوں نے کہا آپ پر ایک بار سلام ہو. حضرت نے جواب دیا، بچڑا ذبح کیا، بھونا، سامنے گوشت لے آئے. مہمانوں نے نہیں کھایا. جب مہمانوں نے نہیں کھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام زبان سے بول پڑے قال انا منکم وجلون. بس یہ آیت دکھانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یقیناً ہم منکم وجلون، تم سے ڈر محسوس کر رہے ہیں. ہم تو تم سے ڈر رہے ہیں. کھانا میرے گھر کا کیوں نہیں کھاتے؟ گوشت کیوں نہیں چکھتے؟ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے، زبان سے بول پڑے کہ میں ڈر رہا ہوں. اشکال کا جواب علماء کو سمجھ آ گیا. فرشتے دل کا حال جانتے ہیں؟ نہیں، ایسا آواز سے نہیں سننا چاہتا. فرشتے دل کا حال جانتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام تو دل میں ڈرے تھے، فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا دل میں ڈرے ہوئے؟ فرشتوں نے کہا لا تخف. تو یہ آیت تفسیر ہے. حضرت دل میں ڈرے اور زبان سے کہنے لگے میں ڈر رہا ہوں. تو فرشتوں نے کہا لا توجل، لا تخف، حضرت ڈرو نہیں، ہم انسان نہیں ہیں. آگے چلیں. قالوا لا توجل، فرشتوں نے کہا جو مہمان تھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ نہ ڈرے. او مولانا اپنے سبق پر انا ارسلنا الی قوم لوط، یقیناً ہم بھیجے گئے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. ہم تو لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب میری طرف دیکھیے. رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور ان کے جتنے بھی شاگردان رشید تھے، حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ، شیخ پنڈی والے رحمہ اللہ، باقی اکابرین حضرت کی بات نقل فرماتے تھے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے کہ یہ میرے آنے والے مہمان انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں، نورانی فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو مہمانوں کے لیے بچڑا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے اور فرشتے بھی عالم الغیب نہیں. اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا حضرت ہمارے لیے بچڑا ذبح کر رہے ہیں، گوشت تیار کر رہے ہیں، تو فرشتے منع کر دیتے حضرت ہم تو کھانے پینے سے پاک ہیں، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں. معلوم ہوا زندہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہ تھے اور فرشتے بھی عالم الغیب نہ تھے. عالم الغیب سے بدلا ہے. اب مسئلہ اور سمجھ آ گیا کہ جو نورانی ہو
اور اس نے شکل بشر والی بنائی ہوئی ہو وہ کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے. نورانی کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے، شکل بشر والی کیوں نہ ہو پھر بھی نورانی کھانے پینے سے پاک ہوتا ہے. اب کھولیں 18واں پارہ، سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں. 18واں پارہ سورت کا نام ہے سورۃ الفرقان. دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انداز کیا ہے. یہ آیت کا نمبر ہے 6 کے بعد 7، ابتدا ہے، پہلا رکوع ہے. وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. وَقَالُوا دو ساتھی مل جائیں تاکہ حوالہ دیکھ لیں. وَقَالُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین کہنے لگے مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، کیا ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یأکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے. نمبر 2 وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں کے اندر، کاروبار کرنے کے لیے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. ہم اسے سچا رسول نہیں مانتے، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کیوں کرتا ہے، ہم سچا نبی نہیں مانتے. ایک صفحہ آگے الٹائیں، یہی پارہ مکمل ہو رہا ہے 18واں، بالکل آخری آیت. آیت نمبر 19 کے بعد 20 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہیں بھیجی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں میں سے کوئی پیغمبر ہم نے نہیں بھیجا. جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یقیناً وہ انبیاء علیہ السلام لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، البتہ کھایا کرتے تھے کھانا. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں کاروبار کے لیے. میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے میں نے جتنے پیغمبر بھیجے سارے کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھانے والے، سارے انبیاء کرام بھی کھانا کھانے والے، اور جس کی ذات نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور تھی تو یأکل الطعام، آپ کھانا کیوں کھاتے تھے؟ سارے انبیاء علیہ السلام کی ذات نور تھی. یہ ذات والے لفظ پر غور کرنا ہے سارے ساتھیوں نے. اگر سارے انبیاء علیہ السلام کی ذات نور تھی، کھانا کیوں کھاتے تھے؟ اچھا ہم کھانا کھانے لگے، کھانا کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ کیوں بسم اللہ کیوں پڑھی، الحمدللہ؟ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھی. امت کے لیے سنت طریقہ بن گیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے سے پاک ہوتے ہمارے لیے بسم اللہ اور الحمدللہ والی سنت نہ بنتی. آپ کھانا کھایا کرتے تھے، اور جس کی ذات نور ہو وہ کھانا نہیں کھایا کرتا. آ جائے گی سبق پر. حضرت ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو نورانی فرشتے ہیں، کھانے پینے سے پاک ہیں. ہم تو حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی. پہلے تو بی بی سارا پردے میں تھی، جب سنا بھئی یہ مہمان تو انسان نہیں ہے، یہ تو نورانی فرشتے ہیں، تو وہ سامنے آ گئی. اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، میں ایک ایک بات لکھوا نہیں سکتا، مجبوری ہے، کیا کرے، وقت تھوڑا ہے. جو نورانی ہو نا اس سے پردہ نہیں ہوا کرتا. سامنے آ گئی، نورانیوں سے پردہ نہیں ہوا کرتا. اور امت کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پردہ کرتی تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی تھے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیوں کیا جاتا تھا؟ نورانیوں سے پردہ نہیں ہوتا.
بیوی سامنے آ گئی، وامرأتہ قائمہ، اور بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی تھی، پہلے پردے میں تھی پھر سامنے آ گئی، فضحکت فبشرناہا باسحاق۔ ہونا کلام میں تقدیم اور تاخیر ہے، کیا مطلب؟ عبارت یوں تھی، بیوی جب سامنے آئی نا، فبشرناہا باسحاق، بس خوشخبری سنائی ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی، اللہ تجھے بیٹا دے گا، بیٹے کا نام بھی نہیں رکھنا، اللہ نے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھ دیا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا یعقوب علیہ السلام۔ جب یہ خوشخبری سنی فضحکت، حیرانگی کی وجہ سے بی بی ہنس پڑی، خوشخبری پہلے دی، ہنسی بعد میں۔ اب مولانا ذرا وہی حوالہ پھر کھولیے، تکلیف کیجئے، 26واں پارہ آخری صفحہ، ابھی جو حوالہ ہم نے کھولا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا انداز عرض کرتا ہوں۔ بالکل آخری 3 سطریں ہیں، 26واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، مہمانوں نے کہا حضرت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، خوشخبری سنائی اور فرشتوں نے وہ جو مہمان تھے حضرت کو ایک لڑکے کی جو بڑے علم والا ہوگا، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، بس آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سامنے بولتی ہوئی، آواز کرتی ہوئی آ گئی، فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، بس اس نے ہاتھ مارا اپنے چہرے پر، وَقَالَتْ، اور کہنے لگی، عَجُوزٌ نَقِيمٌ، میں بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ آپ کے پختونوں میں پتہ نہیں کیا رواج ہے، ہمارے پنجابیوں میں تو یہ رواج ہے، عورتیں حیران ہونا تو یوں کرتی ہاں، اچھا کئی عورتیں ہاں، اچھا کئی عورتیں ہیں ہاں، آپ کے پختونوں میں کیا رواج ہے؟ نہیں ایسے نہیں، مجھے دکھائیں گے تو میں نے دکھا دیا، آپ نہیں دکھاتے، مجھے دکھائیں ایسے۔ مولانا جو ہے نا یہ فرض کفایہ ادا کریں گے، سب کی طرف ہے فرض کفایہ، آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کا کیا رواج ہے؟ نہیں آپ نے فرض کفایہ، آپ ہمارے امام ہیں نا جی، تو امام صاحب تو امام ہوتے ہیں بڑے، آپ فرض کفایہ ادا کریں، آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ یوں بھی کرتی ہیں؟ اچھا تو آ گئے جی شین آپ نے سمجھے؟ شین انہیں کہا جی قرآن میں ماتم ثابت ہے، ماتم ہم جو 10 محرم کو ماتم کرتے ہیں نا قرآن میں ہے، وہ کدھر ہے بھائی؟ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، بی بی نے ہاتھ مارا تھا نا چہرے پر، تو یہ تو ماتم ثابت ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے خوشخبری سنائی تجھے بیٹا ملے گا، تجھے پوتا ملے گا، بی بی سارا نے ماتم شروع کر دیا، ٹھیک ہے تم بھی ماتم کرو، جب تمہیں گھر والی کہے نا میری اولاد ہونے والی ہے تو ماتم شروع کر دو۔ بھائی بیٹے کی خوشخبری کے بعد ماتم کیا تھا نا، ٹھیک ہے تمہیں اگر خوشخبری ملے میں اولاد ہونے والی ہے تم بھی ماتم شروع کر دو، یہ تو کیا سوال فارغ ہے؟ تم ماتم کر رہے ہو 10 محرم کو، بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ہم ماتم کر رہے ہیں، اور دلیل پیش کر رہے ہو بی بی سارہ کو خوشخبری ملی تو ماتم شروع کر دیا، تمہارا ماتم خوشخبری پر تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم حضرت حسین کی شہادت پر خوش ہو، یہ تو کیا سوال فارغ ہے؟ وہ بات کہاں اور یہ بات کہاں؟ تو اب آپ نے ذہن میں جملہ رکھنا ہے، یہ بی بی نے ہاتھ کیوں مارا تھا؟ غم کی وجہ سے نہیں، پریشانی کی وجہ سے نہیں، حیرانگی اور تعجب کی وجہ سے ہاتھ مارا تھا، اور قرآن میں لفظ ہمارے سبق میں آ رہے ہیں، دیکھیں جی، فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، خوشخبری جب سنی
ہنس پڑی اور ہاتھ بھی مارا چہرے پر. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالت یا ویلتا. اب میں ایک اور جملہ بلکہ دو جملے عرض کرتا ہوں، دو فائدے عرض کرتا ہوں پھر آگے چلوں گا. ایک بات تو یہ سمجھ آئی ممبر اسحاق یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے کے بعد یعقوب علیہ السلام پوتا ملے گا. انہیں کیا بات سمجھ آئی ہے ان الفاظ سے؟ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. میں آپ دوستوں کے لیے رک گیا ہوں. دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. دادا دنیا میں پہلے آئے گا، پھر والد آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، پوتا. یہ ترتیب ہے. کوئی بیٹا والد سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا، پوتا دادے سے پہلے دنیا میں نہیں آ سکتا. اسحاق علیہ السلام پہلے ہوگا، یعقوب علیہ السلام اس کے بعد ملے گا. باپ پہلے پوتا بعد میں. خیال دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ والد دنیا میں پہلے آیا تھا پہلے جائے گا. پوتا نہیں کہہ سکتا دادا پہلے آیا تھا دادا پہلے دنیا سے جائے گا. بس ایک جملہ ذہن میں رکھ لے، دنیا میں آنے کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، دنیا سے جانے کی ترتیب نہیں رکھی. ایک اور بات، اب ذرا آپ تیسرا پارہ کھول لیں. تیسرا پارہ سورۃ آل عمران. ایک فائدہ عرض کرتا ہوں. یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. آیت کا نمبر ہے 38 کے بعد 39. میرے پاس صفحہ 50 ہے. یہ جو 16 مہینوں والا قرآن پاک میرے پاس ہے، اس کا صفحہ 50 ہے. اب میں سارا قصہ تو نہیں عرض کر سکتا، اشارہ عرض کرتا ہوں. فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا. فنادته الملائکہ، پس آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے. وهو قائم یصلی فی المحراب، در حال کہ حضرت دعا مانگ رہے تھے، کھڑے ہو کر کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے. پھر محراب عبادت خانے میں. یہ محراب جو ہے نا، محراب محاربت سے ہے، اور محاربت جنگ کرنے کو کہتے ہیں. محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے. عبادت خانے میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے. فرشتوں نے خوشخبری دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یقین اللہ کریم خوشخبری دے رہا آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا یحییٰ علیہ السلام ایک کلمے کی، تو اللہ کی طرف سے کلمہ ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، کلمہ کن سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام. وسیدہ، آپ کا بیٹا یحییٰ علیہ السلام سردار ہوگا. وحصورا، پاک دامن بھی ہوگا. ونبیًا، نبی بھی ہوگا. من الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے. 5 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کے نام پیدائش سے پہلے رکھے گئے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، نام رکھ دیا گیا. یہ تھوڑا سا آگے دیکھیں، تھوڑا سا 3-4 آیات آگے اسی صورت میں. اس قالت الملائکہ، یہ آیت نمبر 44 کے بعد 45 ہے 51 صفحے پر. اذ قالت الملائکہ، کہ فرشتوں نے کہا یا مریم، اے بی بی مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یقین اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے ایک کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا. کلمہ کن سے پیدا ہونے والا. اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا. وجیہا فی الدنیا والآخرہ، بڑا معزز ہوگا دنیا میں اور آخرت میں. ومن المقربین، اور بڑے مقرب لوگوں میں سے ہوگا.
عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ دو نام ہمارے سبق میں ہیں، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام اور یعقوب علیہ السلام کا نام پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا۔ یہ چار ہو گئے، آگے آئیں گی سورۃ صف کھولے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ 499 صفحہ ہے، یہ 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف ہے، آیت نمبر 5 کے بعد 6 ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مریم کے بیٹے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یقیناً میں اللہ کا پیغمبر ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیا، تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کے جو مجھ سے پہلے ہیں، من التورات، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں خوشخبری دے رہا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد پیدائش سے پہلے رکھ دیا گیا تھا۔ اب آپ نے ایک جملہ ذہن میں رکھنا ہے، کون سا؟ کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا نام پیدائش سے پہلے رکھا گیا؟ 5۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام 1، عیسیٰ علیہ السلام 2، اسحاق علیہ السلام 3، یعقوب علیہ السلام 4، اور آپ کا اسم گرامی احمد۔ یہ 5 نام ایسے ہیں جو پیدائش سے پہلے انبیاء کے رکھ دیے گئے تھے۔ آ جائیں گی۔ قال دیا ویلتا آلد وانا جون وہذا بنی شیخا، بی بی سارہ نے کہا یا ویلتا، یہ اظہار تعجب ہے، ہائے میری قسمت، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہائے میرا مقدر، ہائے میری قسمت، آلدو، کیا میں جنم دوں گی؟ نہ اس عمر میں، اور میں بیٹے کو جنم دوں گی، وانا جوزن، حالانکہ میں بوڑھی ہوں۔ بولا نا یا ویلتا، عربی میں اظہار حیرت اور تعجب کے موقع پر بولتے ہیں۔ یا ویلتا عربی میں اظہار تعجب اور اظہار حیرت کے موقع پر بولتے ہیں۔ تعجب اور حیران، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہذا بالی شیخان، اور یہ میرا خامد بہت بوڑھا ہے، میں کیسے بچے کو جنم دوں گی؟ میں بھی بوڑھی، خامد بھی بوڑھا۔ ان ھذا لشیء عجیب، یقیناً یہ البتہ چیز ہے بڑی عجیب، ہم بوڑھوں کی اولاد کیسے ہوگی؟ قالوا، فرشتوں نے جواب دیا، اتعجبین من امر اللہ، ماتم نہیں کر رہی تھی، حیران ہو رہی تھی۔ یہ لفظ دیکھیے، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو حیران ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے؟ اللہ کا حکم سن کر حیران ہو رہی ہو؟ نبوت کے خاندان میں رہ کر تجھے تو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کمال ہے، نبوت کے خاندان کے اندر رہنے والے تو بڑی خارق عادت چیزیں دیکھا کرتے ہیں، تو کیسے حیران ہو رہی ہے؟ ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ گیا کہ فرشتوں کی گفتگو غیر نبی سے ہونا ناممکن نہیں۔ اب فرشتے ہیں، بی بی سارہ نبیہ تو نہیں تھی، اس سے فرشتے گفتگو کر رہے ہیں، تو ملائکہ کی گفتگو غیر نبی سے بھی ممکن ہے۔ اتعجبین من امر اللہ، کیا حیران ہو رہی ہے تم اللہ کریم کا حکم سن کر؟ رحمت اللہ، اللہ کی خاص رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں اس کی ہوں، علیکم تم پر، اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت،
فرشتوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، کیوں حیران ہو رہی ہے؟ انہو حمید مجید، یقیناً وہ اللہ تعریف کیا ہوا ہے، بڑی شان اور بزرگی والا ہے۔ آگے نہیں چلتے مولانا، 22واں پارہ کھولے، پہلا صفحہ، 22واں پارہ، پہلا صفحہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ 5ویں 6ٹھی سطر ہے، 22واں پارہ۔ میرے قرآن پر تو صفحہ ہے 381۔ اب میں ساری بات نہیں کر سکتا، ورنہ ساری جو بات ہے یہ سورۃ الاحزاب میں ہوتی ہے۔ اب میں اشارہ عرض کرتا ہوں، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پکی بات ہے ارادہ کر رہا ہے اللہ تاکہ لے جائے تم سے ناپاکی، اہل البیت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، ہر قسم کی ناپاکی اور پلیتی اللہ تم سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ پاک رکھے تم کو، خوب پاک صاف رکھنا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں خوب پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ میری طرف دیکھیں، المیہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت جو سنی ہے نا، ان کو بھی اپنے دین کی معلومات نہیں ہے۔ جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے سبق میں جو اہل بیت کا لفظ ہے یہ بیوی کے لیے آیا ہے۔ فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور یہاں بھی یہ جو 22ویں پارے کا ہم نے حوالہ کھولا، یہاں بھی پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے، آگے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ یہ پچھلے صفحے کو دیکھیں نا، 7 والا صفحہ، 21واں پارہ، 7 والا صفحہ، یہ آخری 4 سطر رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو۔ یہ آگے آ جائیں 22واں پارہ، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، 7 والی یا نساء النبی لستن کاحد من، نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے۔ درمیان میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ذکر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ درمیان میں فرمایا نبی کی اہل بیت، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب ساتھی سر اٹھائیں، نیچے نہیں دیکھنا، یہ چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نبی کی اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ اپنی چادر ان کے اوپر ڈال دی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ حجرہ تھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ آ گئے، آپ نے ان کے اوپر چادر ڈال دی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، معنی پر آپ نے غور کرنا ہے، معنی پر۔ اب مجھے پشتو تو آتی نہیں کہ میں پشتو کے اندر ترجمانی کروں، اب اردو کے جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ یہ
माने पर और तो करे। मौलाना उबैदुल्लाह साहब हमारे मेहमान हैं, ये पश्तो में आपको इसका तर्जुमा सुनाते हैं। पश्तो में क्या होगा, ये भी मेरे अहले बैत है ना। ऊंची आवाज से सुने मौलाना से, ये भी मेरे अहले बैत है। मौलाना मेरी तरफ देखें, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, हजरत मैं चादर के नीचे आ जाऊं, और करे, मैं चादर के नीचे आ जाऊं। आपने फरमाया अंति अला खैर, तू बाहर ठीक है, चादर के नीचे आने की जरूरत नहीं, तू खैर पर है, बेहतरी पर है, तू चादर के नीचे ना। लोग कहते हाँ देखा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी को चादर के नीचे नहीं आने दिया, तो आपकी बीवी अहले बैत नहीं है। और ना मेरी तरफ देखना, सर उठाना, आसपास नहीं देखना, मेहरबानी करना, मैं मिन्नत करता हूँ। आपने फरमाया उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तू चादर के नीचे ना आ। क्यों? मैं हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, मैं इनके अहले बैत बनने की दुआ करने लगा हूं। तू तो पहले से अहले बैत में दाखिल है, तेरे लिए दुआ करने की जरूरत। अब जो आप साथी मस्जिद के अंदर आ चुके हैं, आपको तो अंदर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मस्जिद में आए हुए। मैं स्पीकर पर ऐलान करूंगा कि जो साथी मस्जिद के बाहर हैं वो मस्जिद के अंदर आ जाएं, जो अंदर आ चुके हैं उनको तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं। आपने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, तू चादर के नीचे ना आ। क्यों? तू तो पहले से अहले बैत में शामिल और दाखिल है, मैं तो इनके अहले बैत बनने की दुआ करने लगा। फर्क समझ आ गया? अब मेरी तरफ देखे और बात आपको सुनाऊं। जिला सरगोधा में एक तहसील है सिला वाली, बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल को 25 साल हो गए। मैंने वहां बयान किया, स्पीकर ऊपर वाले खोले हुए थे, मैंने ये किस्सा सुनाया। तो सुबह के वक्त नमाज के बाद 2-3 नौजवान आ गए, उन्हें कहा जी हम शीन है। आपने शीन समझा है? हम शीन है, हमने एक बात पूछनी आपसे। जी पूछे। मैं फिर लग गई। उन्होंने कहा हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा को चादर के नीचे नहीं आने दिया ना, तो इसका मतलब है कि आपकी बीवी अहले बैत में शामिल नहीं है। आपने फरमाया तू चादर के नीचे ना। मौलाना तहकीकी जवाब तो यही है, और करना तहकीकी जवाब तो यही है कि तू पहले से अहले बैत में दाखिल है, मैं इनके अहले बैत बनने की दुआ करने लगा हूं, इसलिए तू चादर के नीचे ना आ। और करना एक और जवाब अर्ज करता हूं इल्जामी। हमारे जो जमात के पंजाब के अमीर थे ना, उस्ताजुल उलमा शेखुत तफसीर वल हदीस हजरत मौलाना काजी इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम थे मौलाना, बहरुल उलूम थे, बहरुल उलूम। और बड़े हजरत काजी साहब काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, काजी इस्मतुल्लाह साहब तो अपने वक्त का अल्लामा अनवर शाह है रहमतुल्लाह, बड़े आलिम थे, मुनाजिर भी बड़े थे। तो हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह, आज जितने भी मुनाजरीन है ना हमारे, सारे कई साहब के शागिर्द हैं। काजी इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाते थे, ये इल्जामी जवाब है, अब जरा गौर करें। आपने फरमाया उम्मे सलमा तू चादर के नीचे ना। मैंने उन नौजवानों को काजी साहब रहमतुल्लाह वाला जवाब सुनाया, तू चादर के नीचे ना आ। मैं रुक गया हूं आपकी तवज्जो के लिए। तू चादर के नीचे ना आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चादर के नीचे कैसे आने देते? नीचे गैर महरम हजरत अली खड़ा था, चादर के नीचे हजरत अली गैर महरम खड़ा था। ये इल्जामी जवाब है, तहकीकी जवाब हुई है। अब आ जाए सबक पर। तो अहले बैत का लफ्ज किसके लिए आया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए। अब आपने एक जुमला ज़हन में रखना है, अल्लाह आपको दर्स कुरान की तौफीक दे। जुम्मा है, बयान है, जलसा है, तकरीर है, ये जुमला आपने सुनाना है।
اصل اہل بیت نبی پاک کی بیویاں ہیں. مولانا غور تو کرو، اصل اہل بیت نبی پاک کی بیویاں ہیں. حضرت حسن و حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں. اصل اہل بیت کون ہیں آپ سے وسلم کی؟ آپ بیوی والا لفظ سنائیں گے تو میں آگے چلوں گا. اصل اہل بیت کون ہے؟ نبی پاک کی بیویاں. یہ اہل بیت کیوں ہے؟ حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ، یہ نبی پاک کی دعا کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں. آ جائیں. اب آپ اشکال کریں گے بڑے علماء ہیں، یہ بحث تو ساری ہوتی ہے سورۃ الاحزاب میں، بس میں اشارہ کرتا ہوں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، کم ضمیر تو مذکر کی ہے مولانا، کم ضمیر تو مذکر کی ضمیر ہے اور جمع کی ہے. اگر اس اہل بیت سے مراد بیوی ہے، وہاں اہل بیت سے مراد نبی پاک کی بیویاں ہیں. انما یرید اللہ لیذھب، تو کم ضمیر جمع مذکر کی کیوں آئی ہے؟ بیویاں کوئی مذکر تو نہیں تھی. تو یاد رکھنا یہ جو اہل کا لفظ ہے نا، یہ لفظ مذکر ہے اور مانن جمع ہے. مانن کیا ہے؟ جمع ہے، اس لیے کم ضمیر جمع آئی، اور لفظاً یہ مذکر ہے اہل، اسی وجہ سے یہ کم ضمیر جمع مذکر کی لائے. اب ذرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دکھاتا ہوں، بات تو ساری وہاں ہوتی ہے. 16واں پارہ کھولیں. سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ. سورت طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں. میرے پاس صفحہ 282 ہے، 16واں پارہ سورت طٰہٰ، آیت نمبر 9 کے بعد 10. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. وَهَلْ أَتَاكَ، کہ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استفہام تشبیہ کی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز. آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ میں اللہ سنا دیتا ہوں. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو، مونا آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی. خیال کرنا، نارن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ آگ نہیں تھی، شکل آگ والی تھی، مشکلن آگ تھی. جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو، شکل آگ والی تھی. فقال، بس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو، بیوی ساتھ تھی، مدین کی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، راستہ بھی بھول گئے. حضرت نے اپنے اہل کو فرمایا، امکثوا، تم ٹھہرو. امکثوا جمع مذکر ہے. جمع مذکر کیوں آیا؟ اہل کی وجہ سے آیا. ورنہ غور تو کریں، امکثوا جمع مذکر کا صیغہ کیوں آیا؟ اہل کی وجہ سے آیا. اہل کا جو لفظ ہے نا، ایک تو یہ مذکر ہے اور مانن جمع ہے، اس لیے امکثوا جمع مذکر کا صیغہ لائے. امکثوا، تم ٹھہرو، آگے نہیں آنا، پیچھے بھی نہیں جانا، یہاں ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، وہاں جاتا ہوں آگ لینے کے لیے. اب آ جائیے، کم ضمیر جمع مذکر کیوں آئی؟ اہل کی وجہ سے. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، اور جب کہ چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، سارا خطرہ چلا گیا، ڈر چلا گیا، یہ ہمارے دشمن نہیں، یہ تو مہمان فرشتے ہیں. وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ، اور آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری، بیٹے کی خوشخبری آ گئی، پوتے کی خوشخبری آ گئی. یجادلنا فی قوم لوط، مولانا یہ مانا نہیں کرنا جھگڑا کرنے لگیا ہم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں. اللہ سے جھگڑا کرنا، یہ کس کی جرأت اور ہمت ہے اللہ سے جھگڑا کرے؟ مولانا نا، ذرا 28واں پارہ کھولے، سورۃ المجادلہ. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ پہلی صورت ہے، تحقیق پکی بات ہے، سن لی اللہ کریم نے بات اس عورت کی۔ کون سی عورت؟ تجادلک فی زوجہا۔ اب جھگڑے والا معنی نہیں کرنا، جو عورت مائی خولہ جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامد کے بارے میں۔ نبی سے جھگڑا کرنا تو کفر ہے، اللہ سے جھگڑا کرنا تو کفر ہے۔ سارے ساتھی سر اٹھائیں، جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، جو کریں گے غور سے سنیں۔ بولا اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں، بڑی بڑی عمارتیں نہیں ہیں، لیکن قرآن و سنت کے فہم کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے بزرگوں کو بہت 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 بڑا علم عطا فرمایا، لیکن المیہ یہ ہے کہ جیسے کراچی میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس ایسی بلڈنگیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث کا عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ پہلے آپ کو نمونہ بتا دوں، ہمارے اکابرین الحمدللہ قرآن کے علم میں بھی بہت آگے تھے، حدیث کے علم میں بھی بہت آگے تھے، فقہ کے علم ہر فن مولا تھے۔ حدیث پاک میں آیا، میری طرف دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شادیاں کی، دوسری حدیث میں ہے 13 شادیاں کی، تیسری حدیث میں ہے 11 شادیاں کی، چوتھی حدیث میں ہے 9 شادیاں کی۔ 15 13 11 9۔ کراچی میں آپ حدیث پڑھیں گے تو استاد کہیں گے جواب لکھو جی، 10 20 25 30 40 جواب ہو گئے، واہ بھائی واہ، 40 50 جواب دیے جا رہے ہیں۔ سند المحدثین ہمارے دادا استاد حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑی آسان بات تھی، کئی صاحب نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے الہام الباری عربی زبان میں، اس کے کچھ 40-50 صفحات ہیں، چھوٹی سی، یہ پوری بخاری شریف کی شرح لکھی ہے اور شرح کے 40-50 صفحے۔ اب ذرا غور کریں، جنہوں نے دورہ حدیث شریف کیا ہے یا جو کریں گے، کئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 نکاح کیے۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ 15 نکاح کیے، 13 کے قریب گئے، بس میں اس سے زیادہ لفظ صاف نہیں کہہ سکتا۔ 15 آپ نے نکاح کیے، 13 کے آپ قریب گئے، 11 آپ کے گھر میں آئیں، 2 لونڈیاں تھی، 9 آزاد تھی، حدیث حال ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، 15 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، 13 عورتوں کے قریب گئے، 11 آپ کے گھر میں آئیں، ان 11 میں سے 2 لونڈیاں تھیں، 9 آزاد عورتیں تھیں، حدیث حال ہے۔ یہ ہے فہم حدیث مولانا۔ کراچی میں آؤ جی 40 جواب، حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ کو نمونہ سناؤں، حدیث پاک میں آیا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام گھر والیوں کے قریب گئے، تمام کے قریب۔ کراچی میں حدیث پڑھو گے جی 5 جواب 10 جواب 15 جواب، کیا مطلب ہے؟ کئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بات تو بڑی آسان تھی، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقہ زیب داستان کے لیے۔ ایک رات آپ تمام گھر والیوں کے قریب گئے، کیوں؟ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانا تھا، چلو یہ فریضہ تو ادا کر لوں، پتہ نہیں واپسی ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں فہم حدیث۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، میں اس مقام پر بات کروں۔ حدیث پاک میں آیا آپ
صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ غنیمت کا مال اس کو کہتے ہیں کفار کے ساتھ جہاد ہوا اور جہاد کے بعد ان کا جو مال قبضے میں آیا وہ ہے مال غنیمت۔ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں اور 5واں جو حصہ ہے وہ اللہ کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، یتیم و مسکینوں کا، نبی پاک کے رشتہ داروں کا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ڈھیر لگا ہوا ہے سامان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ باقیوں کو حصہ دے رہے تھے۔ ایک آدمی کا نام تھا جویل، اس کو آپ نے حصہ نہیں دیا، بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں، آپ نے حصہ نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت سعد نے کہا حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں، آپ نے نہیں دیا۔ تیسری بار حضرت سعد نے کہا حضرت آپ اس کو تو حصہ دیں، آپ نے فرمایا اقتالن یا سعد، حدیث پاک کے لفظ سنیں، اقتالن یا سعد، سعد تم میرے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہو؟ مولانا حضرت سعد لڑائی نہیں کر رہے تھے، حضرت سعد نے تو بار بار ایک بات کی تھی، سفارش کی تھی۔ تو یاد رکھنا جو بات بار بار کی جائے اسے عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر میں جملہ دہراتا ہوں، جو بات بار بار کی جائے، بار بار کہا جائے، اسے عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب کیا معنی ہے آیت کا؟ سبق میں دیکھیں، وجاءت البشرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری آ گئی بیٹے کی اور پوتے کی، یجادلنا فی قوم لوط، بار بار درخواست کرنے لگا ابراہیم علیہ السلام ہم سے قوم لوط کے متعلق، بار بار درخواست پیش کرنے لگا۔ کیا معنی کیا یجادلنا کا؟ بار بار درخواست پیش کرنے لگ گیا، بار بار سفارش کرنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے قوم لوط کے متعلق بار بار عرض کرتے تھے اللہ قوم لوط کو مہلت دے دے، اللہ قوم لوط کو معاف کر دے۔ جو بات بار بار کی جائے اسے عرب والے قتال اور جدال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا کیا معنی ہے؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی، وہ عورت تجادلک جو بار بار درخواست پیش کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فی زوجہا اپنے خامد کے متعلق بار بار کہتی تھی حضرت کوئی صورت تو بناؤ میں اپنے خامد کے لیے حلال ہو جاؤں۔ تو بار بار بات کی جائے اسے عرب والے جدال اور قتال سے تعبیر کرتے ہیں، یاد رکھنا، ورنہ اللہ سے جھگڑا کون کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کی جرأت ہے کہ جھگڑا کرے؟ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، یہ علت جدال ہے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار درخواست پیش کر رہے تھے؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام لحلیم جلدی انتقام لینے والے نہیں تھے۔ حلیم کا معنی جلدی انتقام نہ لینے والا، اوّاہ بڑے نرم دل تھے، منیب بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ مہربانی کر قوم لوط پر سے عذاب ڈال دے، فرشتوں کو واپس بلا لے۔ یا ابراہیم، علماء کرام قلنا یہاں پر محذوف ہے، قلنا یا ابراہیم، ہم نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام عارض عن ھذا، چھوڑ دو اس خیال کو، یہ دعا چھوڑ دو، یہ خیال چھوڑ دو، یہ بات جانے دو، منہ موڑ لو اس بات سے۔ انہ قد جاء امر ربک، یقیناً شان یہ ہے تحقیق آ چکا ہے حکم تیرے پروردگار کا، عذاب والا فیصلہ ہو چکا ہے، ان سے عذاب واپس نہیں ہوگا۔
وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، اور یقیناً ان کے پاس آئے گا ان کے پاس عذاب جو واپس کیا ہوا نہیں ہوگا۔ قوم لوط پر عذاب آئے گا، عذاب واپس نہیں ہوگا۔ آپ نے ہاں نہ میں جواب دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار سفارش تو کی، ورنہ اونچا جواب دینا ہے، مہربانی کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نہیں تھے، جی پیارے نہیں تھے، پیارے تھے۔ پھر قوم لوط کی سفارش کی، اللہ نے بات مان لی، اللہ نے بات مان لی۔ میں کراچی والوں کی بات کیسے مان لوں؟ کہتے ہم دربار پر جاتے ہیں، نظر و نیاز، سجدہ، طواف، منت، منوتی، جانور ذبح وغیرہ، اللہ ہماری بات سنتا نہیں، ان کی سفارش چھوڑتا نہیں، یہ اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ مولانا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے اور بہت بڑے پیارے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا خالص دوست بنایا تھا۔ اللہ کے پیارے سفارش کی، لیکن اللہ نے بات نہیں مانی۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسا پیارا اللہ سے بات نہیں منوا سکتا، کہ کراچی والے دربار اور مزار والے بابے کیسے اللہ سے بات منوا سکتے ہیں؟ میں نے کل پرسوں بھی جملہ سنایا تھا، بلکہ کل اللہ کے بغیر کرنے والا بھی کوئی نہیں، اللہ سے کروانے والا بھی۔ آ جائیں جی، ایک قصہ ہو گیا، عالم الغیب ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دوسرا قصہ، یہ پانچواں قصہ آ گیا دوسرے دعوے سے متعلق۔ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ، اور جب کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِيَّ بِهِمْ، سِيَّ بِهِمْ، خیال کرنا مولانا لفظاً تو یہ مجہول ہے، معنی معلوم والا کریں گے۔ سِيَّ بِهِمْ، مغموم ہوئے، غمگین ہوئے حضرت لوط علیہ السلام، بِهِمْ بَسَبَبِيَا، ان مہمانوں کی وجہ سے، ان مہمانوں کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ وَسَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے، زرعاً سینے میں تنگی محسوس کی۔ وقال، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، ھذا یوم نصیب، یہ دن ہے بڑا مشکل۔ کمال ہے، اب میں کیا کروں؟ حسین و جمیل نوجوان مہمان بن کر آ گئے، میں تنہا ہوں، قوم بدکار ہے، بڑا مشکل دن آ گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آ گئی حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ان کی قوم آ گئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے تھے بے اختیار حضرت کی طرف۔ ورنہ يُهْرَعُون مجہول کا صیغہ ہے، لیکن معنی معلوم والا کریں گے۔ يُهْرَعُون يُسْرِعُون، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے۔ ہرا کہتے ہیں، ہرا، يُهْرَعُون ہرا، ہرا کہتے ہیں بے سوچے سمجھے بھاگنا، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، تو یہرعون الیہ، اس قوم کو شہوت بھگا کر لے آئی یا شیطان بھگا کر لے آیا، آ گئے دروازے پر۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ بڑے بڑے سرغنے آئے تھے، ہنڈے، بڑے بڑے بدماش، ساری قوم نہیں آئی تھی، بڑے بڑے سرغنے آئے تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ کام کیا کرتے تھے، برے کام کرنے کے عادی تھے۔ آ گئے بڑے بڑے گنڈے بدماش، سرغنے آ گئے بد کردار۔ کون؟ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو باہر نکال، ہم نے ان سے برا کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ورنہ یاد رکھنا حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی میں شادی کی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسبی قوم نہیں تھی،
یہ جملہ میں پھر دہراتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی میں شادی کی تھی. یہ حقیقی قوم نہیں تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، اس کو کہتے ہیں عرفی قوم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف میں چونکہ رہتے وہاں تھے، شادی وہاں کی تھی، یہ لوط علیہ السلام کے سسرال تھے، اس لیے عرف میں قوم کہہ دیا گیا، ورنہ یہ حضرت کی اصل قوم نہیں تھی. لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی قوم اور تھی اور بستی والوں کی قوم اور تھی. یا قوم سے مراد نسبی قوم نہیں ہے، عرفی قوم ہے. بندہ جہاں شادی کرے وہاں رہائش اختیار کر لے، اس کو بھی قوم کہہ دیا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاک ہے تمہارے لیے. اطہر بمعنی طاہر، اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا. ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں یہ، وہ پاک ہیں تمہارے لیے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کریم سے ڈرو، اس گندے کام کے ارادے سے ہے اللہ سے ڈرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور نہ رسوا کرو مجھے، نہ شرمندہ کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں. مہمان کیا کہیں گے؟ کیا گندا کام کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی بندہ بھلے مانس؟ کوئی بندہ بھلے مانس نہیں ہے، کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے. ورنہ اس کا کیا مطلب ہے ہؤلاء بناتی؟ غور کریں، میں آپ کو قول عرض کرتا ہوں. سامنے حاشیے پر لکھ لیں، نمبر 1. اب میں ایک ایک لفظ لکھواتا ہوں، جملہ میں پورا بعد میں عرض کروں گا. نمبر 1، تمہاری بیویاں. میں سمجھاؤں گا بعد میں، پہلے آپ لفظ لکھ لیں. نمبر 2، اپنی حقیقی بیٹیاں بشرط ایمان. نمبر 3، بعض کے نزدیک ایمان بھی شرط نہیں تھا نکاح کے لیے. اب مولانا ان 3 اقوال کو ذرا سمجھو. مفسرین کرام کا ایک قول یہ ہے، میں پہلا قول عرض نہیں کر رہا، میں پہلے دوسرا قول عرض کرتا ہوں، پہلا میں آخر میں عرض کروں گا. مفسرین کرام کا ایک قول یہ ہے، حضرت نے فرمایا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، اس سے مراد حقیقی بیٹیاں ہیں. یہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، یہ جو گندی نیت تم لے کر آئے ہو یہ چھوڑ دو. ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے، لیکن پھر اس پر اشکالات بڑے ہیں. پیغمبر کیسے اپنی بیٹیاں پیش کر رہا ہے؟ وہ تو بہت زیادہ سرغنے اور بدماش اور گنڈے آئے ہوئے تھے. پیغمبر کی 2 بیٹیاں تھیں اور بیٹیاں سب کو پیش کر رہا ہے. خیر، ایمان قبول کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دیتا ہوں. دوسرا قول یہ ہے کہ ایمان بھی شرط نہیں تھا. اس شریعت میں کافر کا ایماندار سے نکاح بھی درست تھا. پیغمبر نے کہا میں اپنی بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، ایمان قبول کرو یا نہ کرو. ایک قول کہ ایمان قبول کرو، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. دوسرا قول ایمان کی شرط بھی نہیں تھی، میری بیٹیوں سے نکاح کر لو، میرے مہمانوں کو کچھ نہ ہو. منع قول تو ہم نے نقل کر دیے، لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ اور تحقیقی بات ہے نا، اس سے مراد پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں نہیں ہیں. جو قوم کا بڑا ہو نا،
وہ قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتا ہے۔ غور کریں، آپ قوم کے بڑے ہیں، آپ کے قبیلے کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں نا، آپ ان کو اپنی بیٹیاں کہیں گے کہ جو میری جو بیٹیاں ہیں نا۔ اب قوم کی عورتوں کو بڑا بندہ بیٹیاں کہتا ہے، تو حضرت نے اپنی حقیقی بیٹیاں پیش نہیں کی۔ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی، 2 بیٹیاں کیسے پیش کر رہے تھے؟ نہ، حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی، جو تمہارے گھر میں تمہاری بیویاں ہیں وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں۔ اور ظالمو، وہ تمہاری بیویاں میری روحانی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہے، حلال چھوڑ کر حرام کام کے لیے کیسے آپ پوچھے ہو؟ اس ہؤلاء بناتی سے مراد پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں نہیں، روحانی بیٹیاں مراد ہیں۔ کون سی روحانی بیٹیاں؟ جو تمہارے نکاح میں تمہاری بیویاں ہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے، وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں۔ میری روحانی بیٹیوں کو چھوڑ کر جو حلال ہے تم حرام کام کے لیے یہاں پہنچے ہو۔ اب آپ خانہ میں مجھے جواب دیں، میں حوالہ کھولوں۔ ہؤلاء بناتی سے مراد نبی کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ اونچا اونچا ایسا نا، حقیقی بیٹیاں ہیں نا۔ اس سے مراد کون ہے؟ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہاری میری وہ روحانی بیٹیاں ہیں۔ اب اس کی میں دلیل دیتا ہوں، آپ کھولیں مولانا سورۃ الشعراء 19واں پارہ، یہ آیت نمبر ہے 166، یہ 8ویں اور 9ویں رکوع کے درمیان آیت ہے۔ چلو یوں ہے نا، میں رکوع سے منع کرتا ہوں، 8واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، 9واں شروع۔ میرے قرآن پر تو صفحہ ہے 337۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب فرمایا واسطے ان کے وطنی بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے، نسبی بھائی نہ، یہاں نسبی بھائی والا معنی نہیں کرنا، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا لوط علیہ السلام نے وہاں شادی کی تھی، اس بھائی سے مراد وطنی بھائی۔ جب فرمایا وہ سے ان کے وطنی بھائی، وطن ایک تھا، بستی ایک تھی، علاقہ ایک تھا، ان کے بھائی حضرت لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم بچتے نہیں ہو، ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے رسول امانت دار، اللہ کا پیغام بغیر کمی بیشی کے پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کریم سے ڈرو، شرک چھوڑ دو، توحید قبول کر لو، واطیعون، میرا کہا مانو، سنت، فاتقوا اللہ توحید، واطیعون سنت، توحید و سنت کی دعوت سارے انبیاء کرام کا مشن تھا۔ توحید قبول کر لو، شرک چھوڑ دو، واطیعون، میرا کہا مانو، سنت پہ عمل کرو، بدعات چھوڑ دو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں لوط علیہ السلام تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا۔ لوط علیہ السلام مانگتے تو قوم والے معاوضہ دے دیتے، جب دینا ہی نہیں تھا تو پیغمبر فضول کلام کر رہا ہے۔ میں نے سورۃ یونس میں ساری بحث کی تھی، اب میں ایک جملہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے لالچ نہیں ہے۔ ان اجر الا علی رب العالمین، نہیں اجر میرا مگر رب العالمین کے ذمے ہے، جس نے مجھے مقرر کیا ہے اجرت بھی وہی دے گا۔ خطیب صاحب کو، مدرس کو، امام کو جو کمیٹی مقرر کرے اجرت بھی اسی کے ذمے ہے، جو مقرر کرے نا اجرت اس کے ذمے ہوتی ہے۔ ساری بات ہو چکی۔ اتاتون الذکران، کیا تم آتے ہو مردوں کو، من العالمین، جہان والوں میں سے،
گندا کام مردوں کے ساتھ کرتے ہو ظالمو، خیال کا نمونہ جملے پر وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ رہے ہو جو پیدا کیا اللہ کریم نے تمہارے لیے، تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ رہے ہو۔ کس کو چھوڑ رہے ہو؟ من ازواجکم، یعنی اپنی بیویوں کو، بیویوں کو چھوڑ رہے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، مردوں کے بعد گندے کام کے ارادے سے آ رہے ہو۔ یہ بیویوں کا حوالہ حضرت لوط علیہ السلام دے رہے ہیں، من ازواجکم، یہ آیت بھی بتا رہی ہے ہاؤلائے بناتی سے مراد ان کی بیویاں ہیں، نبی کی روحانی بیٹیاں۔ اب ایک بات یاد رکھنی ہے بس خلاصہ، پیغمبر نے اپنی حقیقی بیٹیاں پیش کی تھی، اونچا 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 حقیقی نا، کیا مطلب ہے؟ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں ظالمو، وہ حلال ہے تمہارے لیے، حلال چھوڑ کر حرام کام کے لیے آ گئے ہو۔ قالوا، جواب قوم، انہوں نے کہا لقد علمتا، تجھے اچھی طرح پتہ ہے، البتہ تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہمارے لیے تیری بیٹیوں کے اندر کوئی ضرورت، حق کی ضرورت، تیری بیٹیوں کے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، جو تیری روحانی بیٹی ہیں ہماری بیویاں، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تو البتہ جانتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، ہمارے ارادے کا تجھے پتہ ہے، سامنے سے ہٹ جا، مہمانوں کو باہر نکال۔ ٹھیک، آپ پشتوں میں سسرال کو کیا کہتے ہیں؟ جہاں بندہ شادی کرتا ہے۔ اب پشتو بھی نہیں آتی آپ کے پختونوں کو، خدایا یہ مشکل پشتو ہے۔ اچھا آپ سمجھ گئے نا، سسرال جہاں بندہ شادی کرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں سسرال۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں شادی کی ہوئی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے سسرال تھے۔ اب سسرال والوں کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر کو پریشان کرنے کے لیے آپ پہنچے، اور سسرال والوں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا۔ آپ نے یہ بات ہی نہیں سمجھی، سسرال والوں پر اتنا اعتماد، خیال کہ یہ سسرال والے تھے، کیا حالت کر رہے ہیں پیغمبر کی، کتنا پیغمبر کو پریشان کر رہے ہیں۔ سسرال والوں پر اتنا اعتبار، مہربانی کرنا۔ آ جاؤ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اس واقعے کے بعد اللہ نے کوئی پیغمبر کسی غیر قوم میں نہیں بھیجا۔ جب بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا اسی قوم میں اللہ کریم نے پیغمبر مقرر کیا، اسی پیغمبر کو اللہ نے اسی قوم میں سے بنا کر اسی قوم کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے اگر قوم مخالف بھی ہو، عقیدہ نبی مانے، مسئلہ نبی مانے، پھر ایک انسان کی قومی غیرت تو ہوتی ہے نا، پھر بھی قوم کبھی نہ کبھی ساتھ دے دیا کرتی ہے۔ اور یہاں مخالفت کیوں کر رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی اپنی اصل قوم یہ نہیں تھی، یہاں تو شادی کی ہوئی تھی، اتنا پیغمبر کو پریشان کیا۔ آؤ جی، قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، لو ان لی بکم قوہ، کاش، یہ لو تمنیہ ہے، کاش ان لی بکم قوہ، یقیناً میرے لیے ہوتی تمہارے مقابلے میں طاقت، کاش تمہارے مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس طاقت ہوتی۔ کیا مطلب؟ مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، پھر بھی تم سے مقابلہ کر لیتا۔ انلی بکم، قوت کا کیا مطلب ہے؟ مہمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، قوت بڑھ جاتی، تمہارا مقابلہ کر لیتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا ٹھکانہ پکڑتا میں طرف قلعے مضبوط کے، کسی مضبوط قلعے کے اندر مہمانوں کو لے کر گھس جاتا، مہمانوں کی تو جان بچ جاتی، عزت بھی بچ جاتی۔ اور اب خیال کرنا، رکن شدید، ایک قول یہ ہے اس سے مراد ہے پتھروں کا قلعہ، میں پتھروں کے مضبوط قلعے میں مہمانوں کو لے کر گھس جاتا،
مہمانوں کو بچا لیتا. اور دوسرا قول سنے، او آوی الی رکن شدید، رکن سے مراد اللہ کی نصرت، رکن سے مراد اللہ کی نصرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، او آوی الی رکن شدید، یا ٹھکانہ پکڑتا میں طرف مسعود قلعے کے. اس سے مراد ہے اللہ کی نصرت. کیا مطلب؟ اے میری بد کردار قوم، اللہ کی نصرت کے بغیر میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ دونوں قول آپ کو سنا دیے. مسعود قلعے میں لے کر مہمانوں کو داخل ہو جاتا. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکن شدید سے مراد اللہ کی نصرت. ظالمو، اللہ کی نصرت کے بغیر میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. بس جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، مہمان بول پڑے. مہمانوں نے کہا، یا لوط انا رسول ربک، اے لوط علیہ السلام، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے، ہم انسان نہیں ہیں. اوہو، تم کون ہو؟ ہم تو جی نورانی فرشتے ہیں. اے خدایا، منا مسئلہ سمجھ آ گیا. اگر لوط علیہ السلام زندہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے کہ یہ مہمان انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی. زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، کراچی کے مردے عالم الغیب ہیں. واہ بھائی واہ، کراچی کے مردوں کو سب کچھ پتا ہے. انا رسول ربک، یقیناً بھیجے ہوئے تیرے پروردگار کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں وہ پہنچے گے آپ کی طرف. ورنہ الیک کا جملہ سنے، آپ کی طرف نہیں پہنچ سکے گے. وہ قوم والے تو مہمانوں تک پہنچنا چاہتے تھے، لوط علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کہنا چاہتے تھے. فرشتے کہہ رہے نہیں یصلوا الیک، آپ کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے. مراد ہے ہم مہمانوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہم مہمانوں تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ مہمانوں کی طرف پہنچنا گویا آپ کی طرف پہنچنا ہے. مہمان کی عزت یہ میزبان کی عزت ہوا کرتی ہے، مہمان کی بے عزتی میزبان کی بے عزتی ہوا کرتی ہے. یہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. فاسری بیاہنے کا بکتی من اللیل، بس لے چل تم اپنے اہل کو، بکتی من اللیل، کسی حصے میں، من اللیل رات میں سے، رات کے کسی حصے میں سے اپنے اہل کو لے کر چلا جا. ولا یلتفت منکم احد، اور نہ متوجہ ہو تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. الا امرأتک، ہونا یہ استثناء ہے، فاصلے پہ اہل سے خیال کرنا. اپنے اہل کو لے کر نکل چل رہا تو راج، الا امرأتک، سوائے اپنی بیوی کے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جانا. ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں بڑے علماء کے لیے، الا امرأتک استثناء ہے فاصلے پہ اہل سے. اپنے اہل کو لے چل، بیوی کو ساتھ نہیں لے چلنا. معلوم ہوا اہل میں بیوی بھی شامل ہے، اہل میں بیوی بھی شامل ہے، خیال کرنا. انہو مصیبہا ما اصابہم، مونا اب خیال کرنا. فاصلے پہ اہل، حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاصلے پہ اہل حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ 13 بندے تھے، 13. اور دوسرے مقام پر آیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک گھر مسلمانوں کا تھا، بس 13 بندے ساتھ تھے. حضرت روانہ ہوئے، بیوی بھی پیچھے پیچھے چل پڑی. بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس پر بھی اللہ کا عذاب پہنچا. فرمایا انہو مصیبہا، یقیناً شان یہ ہے پہنچنے والا ہے اس عورت کو، ما اصابہم، ان قوم والوں کو پہنچے گا، جو ان قوم والوں کو عذاب پہنچے گا آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے. ان موعدہم الصبح، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. موعد وقت وعدہ، وعدے کا وقت صبح ہے، صبح کے وقت عذاب آئے گا. الصبح غفلت کا وقت، جب غافل پڑے ہوں گے، سوئے ہوئے،
اس وقت عذاب آئے گا الیس صبح بقریب۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام نے سوال کیا عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا، عذاب ابھی کیوں نہیں آ جاتا؟ فرشتوں نے جواب دیا الیس صبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی صبح قریب ہے، حضرت تھوڑا انتظار کیجئے۔ فلما جاء امرنا، جب کیا گیا ہمارا حکم عذاب والا، جلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ، جبریل نے پر مارا بستی کو اٹھایا اوپر لے گیا، اوپر لے جا کر الٹا کر دیا، اوپر والے حصے کو نچلا ہم نے کر دیا۔ فامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور بارش برسائی ہم نے ان بستی پر پتھروں کی، من سجیل آگ پر پکے ہوئے پتھر۔ مولانا غور کریں، میں نے پہلے بھی سورۃ یونس میں یہ بات عرض کی تھی، اب میں پھر آپ کو یاد کراتا ہوں۔ سجیل اس پتھر کو کہتے ہیں جس کو آگ پر پکایا جائے، جیسے اینٹیں ہوتی ہیں بٹھے کے اندر پکتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کچا ڈھیلا لگ جائے نا، کچا زخم ہو جائے، اس کچے ڈھیلے کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اینٹ کا ٹکڑا لگ گیا، یا یہ بلاک ہے، آپ کے بلاک کا رواج ہے، بلاک بھی تو سیمنٹ سے بنتے ہیں، سیمنٹ بھی آگ میں تیار ہوتی ہے، بلاک کا ٹکڑا لگا زخم ہو گیا، یا اور کوئی چیز آگ پر پکی ہوئی اس کا زخم ہو جائے تو وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ سجیل کہتے آگ پر پکے ہوئے پتھر۔ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، بارش برسائی ہم نے اس پر پتھروں کی، من سجیل آگ پر پکے ہوئے پتھر، منصوب لگاتار، مصفمۃ نشان لگے ہوئے۔ نمبر 1، یا تو پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے، یہ عالم غیب سے پتھر آئے ہیں۔ ایک قول، دو قول ہے مولانا، مصفمۃ پتھروں پر نشان لگے ہوئے تھے، یہ عالم غیب سے آنے والے پتھر ہیں، یہ دنیا کے پتھر نہیں ہیں۔ نمبر 2، مصفمۃ نشان لگے ہوئے تھے، ہر بے ایمان کا نام لکھا ہوا تھا پتھر پر، تو نے فلاں بے ایمان کو جا کر لگنا ہے۔ اب مولانا 2 قول ہیں، میری طرف دیکھیں، میں دونوں قول عرض کر دوں۔ ایک قول، بستی کے جو اندر لوگ تھے نا، بستی کو جبریل نے اٹھایا اوپر لے گیا، الٹا کر دیا، تباہ ہو گئے، اور جو بستی کے باہر تھے ان پر پتھر برسے، جو بستی کے اندر تھے ان کو الٹایا گیا، اور جو بستی کے باہر تھے ان پر پتھر برسے۔ ایک قول یہ ہے، اور دوسرا مفسرین کرام رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ الٹایا بھی اسی بستی کو گیا، پتھر بھی انہی پر برسے، پہلے الٹایا گیا پھر ان پر پتھر برسے، تباہ و برباد کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ خدا بندے کے ہنگامے سہار، خدا بندے کے ہنگامے سہار، کر دو قوم لوط را زیر و زبر۔ آ جاؤ، وما ہی من الظالمین ببعید، میں 2 معنی کروں آیت کے، غور کیجئے گا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ بستی، من الظالمین ببعید، نہیں وہ بستی ان مشرکین مکہ سے کچھ دور۔ کیا معنی کیا؟ نہیں وہ بستی جس کو ہم نے تباہ و برباد کیا، نہیں وہ بستی ان مشرکین مکہ ظالموں سے کچھ دور۔ یہ جو ظلم کرنے والے مشرکین مکہ، ان سے وہ بستی کچھ دور تو نہیں ہے، میں اللہ نے اس کو نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑ دوں گا۔ ایک قول۔ دوسرا قول سنیں، وما ہی من الظالمین ببعید، نہیں وہ پتھر، ظالمین ہے یا سے مراد حجارہ، نہیں وہ پتھر، من الظالمین ایسے ظالم لوگوں سے کچھ دور۔ یہ جو
حضرت لوط علیہ السلام کی بستی والے ظالم لوگ تھے، ایسے ظالموں پر پتھر برسے کوئی دور کی بات نہیں ہے، ایسے ظالموں پر پتھر برس سکتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ چھٹا قصہ آ گیا پہلے دعوے کے متعلق، اور مدینہ والوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہیں یہ چھٹا قصہ ہے لیکن پہلے دعوے سے متعلق ہے۔ عجیب بات، یہ میری 3 انگلیاں دیکھیں، یہ میری 3 انگلیاں دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ 1، ہود علیہ السلام کا قصہ 2، صالح علیہ السلام کا قصہ 3۔ یہ 3 قصے متعلق تھے پہلے دعوے کے۔ آپ غور تو کریں، یہ 3 قصے متعلق تھے پہلے دعوے کے ساتھ، عبادت کے لیے صرف اللہ ہے۔ یہ چوتھا قصہ جو شعیب علیہ السلام کا ہے، اس کا تعلق بھی پہلے دعوے کے ساتھ ہے، عبادت کے لیے صرف اللہ ہے۔ اس شعیب علیہ السلام کے قصے کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ آپ سوال پر غور کریں۔ سارے عوام تھوڑا سا سر اٹھائیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ 1، ہود علیہ السلام کا قصہ 2، صالح علیہ السلام کا قصہ 3۔ یہ 3 قصے بیان کیے۔ ان 3 انبیاء علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لیے صرف اللہ۔ اب یہ جو شعیب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، انہوں نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، عبادت کے لیے صرف اللہ۔ تو شعیب علیہ السلام کے قصے کو ان 3 قصوں کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا۔ اس شعیب علیہ السلام کے قصے کو بعد میں کیوں لے آئے؟ اب سوال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔ شعیب علیہ السلام کے قصے کا تعلق کس دعوے کے ساتھ ہے کہ عبادت کے لیے صرف، لیکن ذکر بعد میں کیا۔ ان 3 قصوں کے ساتھ اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اس کو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد کیوں لے آئے؟ سوال کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کے قصے کو کس کے بعد لائے؟ اب بولتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کس کے بعد لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گزر چکا، لوط علیہ السلام کا قصہ گزر، اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کے قصے کا تعلق تو ہے پہلے دعوے کے ساتھ، عبادت کے لیے صرف اللہ، اس کو بعد میں کیوں لائے؟ سوال سنائیں تو سوال کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام کا قصہ کس کے بعد لے آئے؟ ابراہیم علیہ السلام، اور حالانکہ اس کو کہاں ذکر کرنا چاہیے تھا؟ پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا ان 3 قصوں کے ساتھ۔ مولانا جواب یہ ہے، شعیب علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اس لیے لے آئے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم اور لوط کے بعد تھا۔ شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد تھا، تو زمانے کی ترتیب سامنے رکھ کر شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی بعد میں لے آئے۔ آ جاؤ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی، مذہبی بھائی نہ، قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی۔ کیا معنی کیا جی اعبدوا اللہ کا؟ عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے نا، عبادت کرو صرف اللہ کریم کی۔
मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, इल्लत नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह सिवाय उस अल्लाह के, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवाय अल्लाह के। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, इसको कहते इनकलाब अमली, अमल में तब्दीली लाओ। वला तनकुसुल मिक्याल, ना कम करो माप, वल मीज़ान और तोल। मिक्याल कहते हैं बर्तन के साथ कोई चीज भर कर देना। हमारे पंजाब में बर्तन बने होते हैं, उसके साथ हम गंदम भर भर कर देते हैं, उसको कहते हैं मिक्याल। मीज़ान कहते हैं तराजू के साथ तोलना। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ना कम करो माप को और तराजू को। इन्नी अराकुम बिखैर, ये तरगीब है, शौक दिला रहे हैं, यकीनन मैं देखता हूँ तुमको बिखैरिन आसूदा हाल, तुम तो बड़े खुशहाल लोग हो। इन व इन्नी अखाफो, ये है तरगीब, पहले तरगीब थी अब तरहीब, डरा रहे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। व इन्नी अखाफु अलैकुम, यकीनन मैं खौफ करता हूँ तुम्हारे ऊपर, अज़ाब यौमिन मुहीत, अज़ाब का जो एक दिन वाक़े होगा। अज़ाब भी कौन सा होगा? मुहीत, घेरा करने वाला होगा, किस्म किस्म के मसाइब उसके अंदर होंगे। मुहीत सिफत अज़ाब की जर आई है जवार की वजह से। वयाकुमुल मिक्याल वल मीज़ान बिलकिस्त, अब फिर उसकी ताकीद आ गई, और है मेरी कौम पूरा करो माप और तोल इंसाफ के साथ। वला तबखसुन नास अशियाहुम, ना कम करके दो लोगों को उनकी चीजें। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ना फैलो जमीन में फसादी बनकर। इसको कहते हैं इनकलाब कल्बी, पहले इनकलाब अमली था, इनकलाब कल्बी, दिल में भी तब्दीली लाओ। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ना फैलो जमीन के अंदर फसादी बनकर, शिरक करके फसादी न बनो, जमीन में मत फैलो। बकियतुल्लाहि खैरुल लकुम, सुभान अल्लाह, जैज नफा अल्लाह का बेहतर है तुम्हारे लिए। बकियतुल्लाह का क्या माना किया? जैज नफा, जैज नफा बकियतुल्लाह, जो बच रहे अल्लाह का दिया हुआ। बकियतुल्लाह, जो बच रहे अल्लाह का दिया हुआ, जैज नफा बेहतर है तुम्हारे लिए हराम कमाई से। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले, जज़ा मुकद्दर तो मान जाओ। वरना इन कुंतुम मुमिनीन, इन शर्तिया है, कुंतुम मुमिनीन इसकी शर्त है, जज़ा मुकद्दर है तो मान जाओ। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मानने वाले हो तो मान जाओ जज़ा मुकद्दर। वमान अलैकुम बिहफीज, नहीं हूँ मैं तुम्हारे ऊपर निगरान, जबरदस्ती तो तुमसे ये काम नहीं छुड़वा सकता। कालू, इनादे कौम की जिद, कहने लगे या शुएब सलातो का, ज्यादा नमाज़ें पढ़ माज़अल्लाह तेरा दिमाग खराब हो गया है। अल्लाह याज़ुबिल्लाह, शुएब अलैहिस्सलाम नमाज बहुत ज्यादा पढ़ते थे, उन्हें कहा ज्यादा इबादत ने तेरे दिमाग में खलल डाल दिया है। या शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी नमाज तुझे तामुर हुक्म देती है? क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है अन्नत्रो कमाया वो दुआना, कि हम छोड़ दे जिनकी इबादत करते थे हमारे बाप दादा। लंबी लंबी नमाजें इसलिए पढ़ता है जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते थे, उनकी इबादत हमसे छुड़ाना चाहता है। वरना अब ख्याल करना, बड़े उलमा गौर करे, ये जो अनफअला है ना, इसका अत्फ है मा याबुदु पर। मैं रुक गया हूं बड़े उलमा की तवज्जो के लिए। इसकी दो तरकीबें हैं। एक तरकीब अन नफअला का अत्फ है मा याबुदु पर, तो नत्र को इसके साथ भी लगेगा। इबारत क्या बनी? असलातो का तामुरो का नत्रो का
अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, यूं इबारत बनेगी। अब मैं माना करता हूँ अस्सलातु का तामुरो का, क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है अन्नत्रो का, हम छोड़ दे अन्नफल फी अमवालिना, करना अपने मालों में जो हम चाहें, जो हमारे मालों में हमारी मर्जी आती हम करते हैं, हमारे मालों में जो हमारी मर्जी आती हम करते हैं। इसलिए नमाज़ें पढ़ता है, जो कुछ हम करते हैं वो छुड़ाना चाहता है, हमारी मर्जी, माल हमारे अपने, हम जो कुछ भी करें तू क्यों हमसे छुड़ाना चाहता है। मौलाना अब दूसरा कौल, या अन-नफ़अला, इसका अत्फ़ है अन-नत्रुका पर, और तो करें बड़े उलमा, या इसका अत्फ़ है अन-नत्रुका, इबारत यूं बनेगी अस्सलातु का तामुरु का नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशा। अन-नत्रुका पर अत्फ़ अगर करेंगे ना तो फिर अन-नफ़अला के साथ ला मुक़द्दर होगा, ला, इबारत यूं बनेगी अस्सलातु का तामुरु का अल्लाह नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशा। अन-नत्रुका पर अत्फ़ करेंगे तो अन-नफ़अला में ला मुक़द्दर निकालेंगे। अस्सलातु का तामुरु का, क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है अल्लाह नफ़अला फ़ी अमवालिना मा नशा, कि हम न करें अपने मालों में जो हम खुद चाहते हैं, हम अपने मालों में सब कुछ न करें जो हम करते हैं, हमारी मर्जी जो हम करें, तू कौन होता है रोकने वाला। इसलिए लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, बाप दादा जिनकी पूजा करते थे उनकी इबादत छुड़वाना चाहता है, हमारे मालों में जो हमारी मर्जी है हम करें, इसलिए लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, ये बात हमसे छुड़ाना चाहता है। इन्नका लांतल हलीमुर रशीद, यकीनन तू अलबत्ता तू है हलीम, हलीम हौसले वाला, और रशीद नेक चाल वाला। ये उन्होंने इस्तेहज़ा किया पैगंबर से, तू बड़ा शरीफ मालूम होता है, बड़ा शरीफ बन गया है, हमारी मर्जी जो हम करें, इस्तेहज़ा है। दूसरा कौल मौलाना, इस्तेहज़ा नहीं है बल्कि संजीदगी से कह रहे हैं इन्नका लांतल हलीमुर रशीद। दूसरा कौल आ गया, यकीनन तू अलबत्ता है हलीम और नेक चाल वाला, तू तो बड़ा अच्छा बंदा था, ये क्या कहने लग गया। हम बाप दादा जिनकी इबादत करते थे उनकी इबादत छोड़ दे, तू तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तूने क्या तकरीर शुरू कर दी। एक कौल ये है कि ये इस्तेहज़ा है, दूसरा कौल ये है कि इस्तेहज़ा नहीं है, कह रहे तू तो बड़ा अच्छा आदमी था, ये तूने क्या तकरीर तौहीद वाली शुरू कर दी। इन्नका लांतल हलीमुर रशीद। तीसरा कौल आ गया इन्नका लांतल हलीमुर रशीद बिज़ामिक, तू अपने ख्याल के मुताबिक हलीम और रशीद है, हम तुझे हलीम नहीं मानते, हम तुझे नेक कमाल वाला नहीं मानते, हम नेक चाल चलन वाला नहीं मानते, तू अपने ख्याल के मुताबिक बड़ा नेक है। आ जाओ मौलाना, तीन कौल अर्ज कर दिए। कौन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, और आई तुम मुझे बताओ तो सही। मैंने कई दफा अर्ज किया है, और आई तुम का माना होता है अखबरूनी, मुझे खबर तो दो, मुझे बताओ तो सही। इन कुंतु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर हूँ मैं बासे दलील पर अपने रब की तरफ से, ये मुक्तसी अव्वल है, तकाज़ा करने वाली पहली बात। अगर मैं बासे दलील पर हूँ एक, वरादा कनी मिलो इसका हसना, मुक्तसी दो, और दिया हो मुझको अल्लाह करीम ने अपनी तरफ से रिस्क बड़ा अच्छा, रिस्कन हसना के नीचे लिख ले हिकमत व नबूवत। रिस्क हसन से मुराद
حکمت و نبوت. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. یہ مقتضی سوم آ گیا، تیسری تقاضا کرنے والی چیز. نہیں ارادہ کرتا میں ان اخالفکم کہ میں تمہاری مخالفت کروں. الى ما، اب یہ جو الى ما ہے نا، یہ متعلق ہے داعین محذوف. علامہ کے نیچے لکھ لے علماء کرام داعین علامہ نہاکم من ہو. یوں عبارت تھی وما اريد ان اخالفکم داعین علامہ نہاکم. نہیں ارادہ کرتا میں کہ میں تمہاری مخالفت کروں، درا حال ہے کہ میں دعوت دینے والا ہوں. علامہ انہاکم من ہو، ان چیزوں کی طرف جن سے میں تمہیں روک رہا ہوں. کیا مطلب؟ میں جو تمہیں بددیانتی سے روکتا ہوں، میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. میں جو تمہیں بددیانتی سے روکتا ہوں، میرا مقصد تمہاری مخالفت کرنا نہیں، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. ان اريد الا الاصلاح، نہیں ارادہ کرتا میں مگر اصلاح کا، خیر خواہی کا. مستطاع تو جتنی بھی میری توفیق ہو، جتنی مجھے توفیق ہو، میں تمہاری اصلاح کا ارادہ کر رہا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، نہیں میری توفیق مگر اللہ کریم کی مدد کے ساتھ ہے. باللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ. میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، نیک کمال کر رہا ہوں، اچھے کاموں کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، ساری توفیق میری اللہ کی مدد سے ہے. علیہ توکل، تو اصلاح میرے قبضے میں نہیں ہے، البتہ میں مسئلہ سنا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمام معاملات میں. ویا قوم، یہ ترغیب ہے، ترہیب کا معنی ڈراوا. ویا قوم، میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، نہ آمادہ کرے تم کو میری مخالفت. ان یصیبکم، یہ کہ پہنچ جائے تم کو مثل ما اصابکم نوح، مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو. اے میری قوم، میری مخالفت کی وجہ سے تم پہ قوم نوح والا عذاب نہ آ جائے، میری مخالفت کی وجہ سے قوم ہود والا عذاب نہ آ جائے، میری مخالفت کی وجہ سے قوم صالح والا تم پر عذاب نہ آ جائے. وما قوم لوط منکم ببعید، پہلی قوموں کا زمانہ تو پرانا ہو چکا ہے. قوم نوح بھی پرانی، قوم ہود بھی پرانی، قوم صالح بھی پرانی. لیکن وما قوم لوط منکم ببعید، نہیں لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور. بے بعید، کچھ دور. سامنے ایک جملہ لکھ لیں علماء کرام. نمبر 1 قرب مکانی، نمبر 2 قرب زمانی. حضرت شعیب علیہ السلام کا جو علاقہ تھا یہ قوم لوط کی بستی کے قریب تھا. قرب مکانی بھی تھا اور قرب زمانی بھی تھا. زمانہ بھی قریب تھا اور جگہ بھی قریب تھی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ ترغیب ہے، تلقین استغفار اور بخشش مانگو اپنے پروردگار سے. گناہوں کی معافی مانگو، شرک سے معافی مانگو، اپنی بددیانتی کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، ترغیب توبہ. نمبر 2 پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف. ان ربی رحیم ودود،
ودود، یقیناً میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے، ودود محبت کرنے والا ہے۔ قالوا قوم والے کہنے لگے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی، تبلیغ چھوڑ دے اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ، نہیں سمجھتے ہم کثیر مما تقول، بہت ساری وہ باتیں جو تو کہہ رہا ہے، تیری بہت ساری باتیں میں سمجھ ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یقیناً ہم البتہ تجھ کو دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور، تو بڑا کمزور ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دے، پتہ ہے ہم کیا کریں گے تیرے ساتھ۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اگر نہ ہوتی تیری برادری، برادری قوم قبیلہ، تیری برادری ہمارے مذہب میں ہے، تیری برادری ہمارے عقیدے والی ہے۔ وَلَوْلَا رَهْطُكَ، اگر نہ ہوتی برادری تیری، لَرَجَمْنَاكَ، ضرور ہم تجھے پتھروں کا نشانہ بنا چکے ہوتے۔ یہ تو تیری برادری کا لحاظ ہے، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے، اگر تیری برادری نہ ہوتی ضرور ہم تجھے پتھروں کا نشانہ بنا چکے ہوتے۔ وما انت علینا بعزیز، نہیں تو ہم پر کوئی عزت والا، تیری کوئی ذاتی عزت نہیں ہے۔ بنا سامنے ایک جملہ لکھے، نمبر 1 عزت ذاتی، نمبر 2 عزت خاندانی۔ نوٹ، یہاں ذاتی کی نفی ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیں سارے احباب، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بنائے سارے بڑے معزز خاندان والے تھے، بڑی عزت والے تھے خاندانی لحاظ سے۔ کسی چھوٹی قوم قبیلے والے میں سے اللہ نے کوئی پیغمبر نہیں بنایا، پیغمبر ہمیشہ اونچے خاندان والا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری کوئی عزت نہیں ہے، اس سے مراد خاندان والی عزت کی نفی نہیں ہو رہی، ذاتی طور پر تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ ذاتی خاندانی لحاظ سے تو بہت بڑے بندے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، یہاں عزت ذاتی کی نفی ہوئی ہے، ذاتی طور پر تیری کوئی عزت نہیں ہے، غریب مسکین بندہ ہے، صوفی صاحب ہے، خاندان حضرت کا بہت اونچا تھا۔ انہوں نے کہا ذاتی طور پر تو ایک فقیر مسکین آدمی ہے، غریب بندہ ہے، یہ مراد ہے آیت میں۔ قال یا قوم، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، ارہتی آزو علیکم، میری برادری زیادہ عزت والی ہے تم پر، من اللہ، اللہ سے، اللہ کا اتنا لحاظ نہیں ہے جتنا میری برادری کا لحاظ کر رہے ہو۔ اگر میری برادری نہ ہوتی تو مجھے پتھروں کا نشانہ بنا دیتے، تو میں اللہ کی اتنی عزت پرواہ نہیں ہے جتنی میری برادری کا تمہیں لحاظ ہے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے بنا لیا اللہ کو، وَاتَّخَذْتُمُوهُ، ضمیر جاری اللہ کی طرف، بنا لیا تم نے اللہ کو، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا، تم نے اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا پروردگار جو تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، آخری جواب میرا سن لو، اعملوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم عمل کرو اپنے جگہوں پر، مکاناتکم کے نیچے لکھ لیں خیالات، تم اپنے خیالات کے مطابق عمل کرو، جگہ سے مراد خیالات، جو تمہارے خیالات ہیں عمل کرو۔ انی عامل، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے،
میں یاتی ہے عذاب یخزیہ، اس بندے کو جان لو گے آئے گا اس کے پاس عذاب یخزیہ جو اس کو رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اس بندے کو بھی جان لو گے جو جھوٹ بولنے والا ہے، وارتقبوا، اور انتظار کرو تم، انی معکم رقیب، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، ولما جاء امرنا، جب کہ آ گیا ہمارا حکم عذاب والا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور وہ جو ایمان لائے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، من لہم نجات، کل میں نے لفظ لکھوائے تھے من لہم نجات، نجات کن کے لیے تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے نجات، مومنوں کے لیے نجات، نجات تو ہم نے دی لیکن بے رحمت، رحمت کی وجہ سے، رحمت کے ساتھ نجات دی، یہ سبب حقیقی نجات کا، منا جو ہماری طرف سے رحمت تھی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک والا ظلم، بددیانتی والا ظلم، ان کو پکڑ لیا صیحہ چنگھاڑ نے، جبریل نے چیخ ماری، سارے کروے کلیجے پھٹ گئے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے گھروں کے اندر جاثمین، الٹے منہ گرنے والے، اونھے منہ گرنے والے، منہ نیچے ہے کمر اوپر ہے، الٹے منہ گرنے والے تھے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی حالت ایسے بن گئی گویا کہ نہیں ٹھہرے تھے وہ فیہا ان گھروں میں، ایسے میں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گویا کہ ان گھروں میں رہے بھی نہیں تھے، الا بعدن مدین، خبردار دوری و رحمت سے مدین کے لیے، کما بعد سمود، جیسا کہ دور ہو گئے سمودی، جیسے سمودی رحمت سے دور ہو گئے اسی طرح مدین والے بھی رحمت سے دور ہو گئے، ذکر مکان ارادہ مکین، اور کرے غور مولانا بڑے علماء، مدین دور ہو گیا رحمت سے، مدین کا کیا قصور تھا؟ مدین تو علاقے کا نام تھا، اس کو کہتے ہیں ذکر مکان ارادہ مکین، ذکر جگہ کا ہے، مراد مدین والے ہیں، مراد مدین والے ہیں۔ وضو کر لے پھر پڑھتے ہیں۔